السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں 6 جنوری 2026 کو ہونے والی اس ہائی لیول میٹنگ کی جو پاکستان ایئر فورس اور بنگلہ دیش ایئر فورس کے درمیان ہوئی۔ یہ ملاقات ایک بڑے ڈیفنس اور اسٹریٹجک کوآپریشن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میٹنگ کا مرکز بنگلہ دیش ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن اور JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس کی ممکنہ خریداری تھی۔ یہ صرف ایک فارمل میٹنگ نہیں تھی بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایئر پاور کوآپریشن کو آگے بڑھانے کی ایک سیریس کوشش تھی۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سینئر آفیسرز نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اپنے پرانے ایئر فلیٹ کی مینٹیننس، ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز کی انٹیگریشن اور JF-17 کے حصول پر تفصیلی گفتگو کی۔ یہ تمام پوائنٹس بنگلہ دیش کے لیے آپریشنل طور پر بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ جواب میں پاکستان ایئر فورس کے چیف نے بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف کو ٹریننگ کوآپریشن، سپر مشق ٹرینر ایئر کرافٹ کی جلدی سپلائی اور لانگ ٹرم ٹیکنیکل سپورٹ دینے کی یقین دہانی کرائی تاکہ یہ کوآپریشن صرف باتوں تک محدود نہ رہے بلکہ گراؤنڈ پر بھی کام کرے۔ میٹنگ کے بعد بنگلہ دیش ایئر فورس کے سینئر آفیسرز نے نیشنل ISR سینٹر، پاکستان ایئر فورس سائبر کمانڈ اور نیشنل ایئر اسپیس ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی جدید ٹیکنالوجی کو قریب سے دیکھا۔ ان دوروں کے دوران انہیں سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر اور انمینڈ سسٹمز کے حوالے سے ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بنگلہ دیش صرف فائٹر جیٹس نہیں بلکہ پوری ماڈرن ایئر وارفیئر سسٹم میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ وہ فورسز گول 2030 کے تحت اپنی ایئر فورسز کو ماڈرن بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم ماڈرنائزیشن پلان ہے جو ان کے ایئر فلیٹ کی کیپیبلٹیز کو ماڈرن وارفیئر کے مطابق ریڈی کرنے کا حصہ ہے۔ فی الحال بنگلہ دیش کے پاس لگ بھگ 50 چائنیز چینگڈو F-7 اور صرف 8 رشین MiG-29 فائٹر جیٹس ہیں۔ یہ پرانے ہو چکے ہیں اور آج کی ماڈرن ایئر کمبیٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتے، اس لیے بنگلہ دیش کے لیے کوئی نیا اور ماڈرن سولوشن تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں JF-17 بلاک 3 ایک اسٹرانگ اور پریکٹیکل آپشن کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ پاکستان اور چائنا کا مشترکہ ملٹی رول فائٹر ہے جو ماڈرن ایویونکس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن کاسٹ افیکٹو اور آپریشنلی ریلائبل ہے۔ اس ایئر کرافٹ میں ایسر ریڈار، ایڈوانس ایویونکس اور لانگ رینج میزائلز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے JF-17 بلاک 3 کو عام طور پر 4.5 جنریشن فائٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ ماڈرن ایئر کمبیٹ اور ملٹی رول مشنز کے لیے بالکل فٹ ہے اور ریجنل ایئر سپیریورٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ JF-17 کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ویسٹرن فائٹرز کے مقابلے میں کم خرچ اور سستا ہے۔ اس کی آپریشنل کاسٹ بھی کم ہے جو لمیٹڈ ڈیفنس بجٹ والے ملکوں کے لیے پرفیکٹ آپشن بناتا ہے۔ اس کی ریلائبلٹی اور مینٹیننس بھی ماڈرن وارفیئر کے لیے سوٹیبل ہے۔ بنگلہ دیش کی دلچسپی کی دوسری وجہ پاکستان کی طرف سے آفر ٹریننگ اور ٹیکنیکل سپورٹ کا پورا پیکیج ہے۔ اس میں پائلٹس اور گراؤنڈ سٹاف کی ٹریننگ، مینٹیننس اور لانگ ٹرم ٹیکنیکل اسسٹنس بھی شامل ہے۔ یہ پیکیج بنگلہ دیش کے لیے ایئر کرافٹ کو ایفیشینٹ اور ریڈی رکھنے میں مددگار ہوگا۔ تیسری اہم وجہ دونوں ملکوں کے درمیان پرانے اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے آفیسرز نے پاکستان ایئر فورس کے ریسنٹ آپریشنل ایکسپیرینس اور پروفیشنل اسکلز کو اپریشیٹ کیا۔ یہ ٹرسٹ اور کوآپریشن فیوچر ایئر ڈیفنس اور ریجنل سیکیورٹی کے لیے ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بناتا ہے۔ مجموعی طور پر اسلام آباد میں ہونے والی یہ میٹنگ ساؤتھ ایشیا میں بدلتے ہوئے ڈیفنس ڈائنامکس اور نئے اسٹریٹجک ریلیشنز کو ظاہر کرتی ہے۔ بنگلہ دیش اپنی ایئر پاور کو ماڈرن بنانے کے لیے سیریس ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ کوآپریشن دونوں ملکوں کے درمیان لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا زمینہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔